उगी चिटाभट्टा में 1.5 साल कबल दोहरे कत्ल का जिरगा हुआ। इस जिरगा मिशरान और मुद्दई और मुद्दा अलैह से आस न्यूज़ की खुसूसी बातचीत। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं, मैं इस टाइम मौजूद हूँ उगी थाना में और मेरे साथ इलाका के मिशरान मौजूद हैं, जनाब ज़ाहिर खान सवाती साहब, नवाज़ भाई, ग़ुलाम मोहम्मद भाई और ताज़ीर खान। चूँकि जैसा कि आपके इलम में है, मीडिया पे आपने देखा होगा, चिट्टा बट्टा जो तनाज़ा था उसका उसकी सुलह इनके हाथों से हुई और माशाल्लाह ज़ाहिर खान भाई और इनकी टीम हमेशा इन्हीं गाँवों में रहते हैं। आज मेरी खुशकिस्मती है कि मैं यहाँ मौजूद था और मेरी नज़र इन पे पड़ी, तो मैंने कहा थोड़ा इनसे हवाल भी जान लेंगे, आप तक भी बात पहुँच जाएगी। तो अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम आप सलाम। सब हज़रात का बहुत शुक्रिया जी आस न्यूज़ को टाइम देने के लिए। ज़ाहिर खान भाई, वैसे तो सब लोगों ने मीडिया पे देखा, तो ये क्या रुदात थी, ये चिट्टा बट्टा तनाज़ा जो था, तो फिर सुलह भी माशाल्लाह आप लोगों ने करवाई, तो क्या कहेंगे इस पर? थैंक यू जनाब डॉक्टर रतीक चांद साहब। असल में मेन वजह ये थी कि ये चाचा और भतीजा थे आपस में। जी। इतना बड़ा इशू नहीं था इनके दरमियान में, लेकिन इसमें गांव वालों ने अच्छा किरदार प्ले नहीं किया। इसकी वजह से इनमें इतना बड़ा मसला बन गया और एक गांव के अलग लोगों ने इनको कॉल करके मिसगाइड किया और दोनों को भड़काया। जब भड़काया तो ये चाचा जो है ये वहाँ पे रहते थे खाकी में। तो ये खाकी से आके अपने गांव में तो अपने भतीजों के साथ इनका तू तकरार हो गया। फिर भी अगर गांव वाले हिम्मत करते तो शायद बात इस नौबत तक ना पहुंचती। ना। तो इतने में चाचा ने भी और भतीजे ने भी, एक के भाई को मारा और दूसरे ने अपने भतीजे को मारा। उसके बाद हालात मज़ीद ख़राब हो गए। इसमें ये ताज़ीर खान जो है इसकी वाइफ पे भी गोली लगी। तो बाद में ऐसे हुआ कि लोगों ने बहुत कोशिशें की, लेकिन अल्लाह ताला को मंजूर नहीं था, ये सुलह नहीं हो सका। तो फिर बाद में ये मेरे साथ जो खड़े हुए हैं नवाज़ भाई, ये दाजीर भाई जो हैं ये नवाज़ भाई के भांजे, 5। और जो दूसरी पार्टी है औरंगज़ेब भाई, तो वो ये ग़ुलाम मोहम्मद भाई के रिश्तेदार हैं। जी। तो इसीलिए इन दोनों ने कोशिशें की और मुझ तक भी आए। मैंने भी कोशिश की तो अल्लाह ताला ने हमारी मदद की और अल्हम्दुलिल्लाह। ये दोनों भाई जो हैं भतीजे और चाचा आपस में बेटा और बाप बन गए और इंशाल्लाह इनकी का सिस्टम जो था वो ख़त्म हो गया है। अब माशाल्लाह। मैं और लोगों को भी कहता हूँ कि मैं जरगा फ़ी सबिलिल्लाह करता हूँ। सही, अगर माशाल्लाह। किसी को भी ज़रूरत पड़े अल्लाह के नाम पे, मैं मज़लूम के साथ हूँ, ज़ालिम के साथ नहीं हूँ। और हमारे खिदमत हासिल करना चाहें तो इंशाल्लाह मैं ताबेदार हूँ। मैं अपना नंबर एक बार अनाउंस कर देता हूँ, जी, बिल्कुल। 0345 94 80 877। और डॉक्टर अतीक चांद साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया और हमारी रुदात जो है वो हमसे सुनी। बहुत बहुत शुक्रिया जी। थोड़ी सी बात हम नवाज़ भाई से भी करेंगे। नवाज़ भाई, क्या कहेंगे, आपको इस जिरगे में मुश्किलात तो आई होंगी, जैसे कि ज़ाहिर भाई ने फरमाया और हमारे भी इल्म में है मीडिया के भी, कि बहुत सारे लोगों ने, बहुत सारे हज़रात ने कोशिश की, लेकिन ज़ाहिर सी बात है बाज़ दफ़ा मुश्किलात ऐसी आ जाती हैं कि जिनकी वजह से वो फिर छोड़ दिया जाता है या रह जाता है, XYZ हो जाता है। तो आपने किस तरह इन मुश्किलात का मुकाबला किया और लोगों को क्या पैगाम देंगे? बहुत शुक्रिया अतीक भाई। मुश्किलात इसमें सबसे बड़ी मुश्किलात जो थी वो यही थी, जैसे ज़ाहिर भाई ने आपको बताया कि इनके गांव के जो लोग थे वो सच पर नहीं थे। तो जब बात सच तक नहीं जाती उसका हल बहुत मुश्किल हो जाता है। तो हमने ये कोशिश की, हमने सच जानने की कोशिश की और जब हम सच तक पहुँचे तो बात कुछ भी नहीं थी। अगर कुछ बात होती है तो उसका मसला मुश्किल होता है, लेकिन इनके दरमियान हमें कोई ऐसी बात नज़र नहीं आई जो कत्लों तक बात जा सकती थी। तो गलतफहमी के बुनियाद पर सब चीज़ें हुई। दूसरी बात ये थी कि ये एक घर के लोग थे। हमारे लिए ये भी सबसे बड़ा मसला था कि भाई एक बाप और बेटे के दरमियान जब मसला हो तो उनमें बात करना ज़रा मुश्किल हो जाता है, जी, क्योंकि बाप का भी एक दर्जा है, बिल्कुल। बेटे का भी एक दर्जा है। तो हमने आखिर में इन दोनों को यही बात समझाई कि बाप और बेटे के दरमियान जो मसला होता है, हल तो उसका यही चाहिए कि ये दोनों खुद बैठकर इस मसले का हल निकालें। लेकिन आप अगर अब नहीं बैठ सकते तो किया और इनकी बातें सुनी, लेकिन इनकी बातें सुनने का भी कोई मसला नहीं था, इसलिए कि एक बाप से बातें सुन के बंदा क्या करे और बेटे से सुन के क्या करे, किसको कहे कि आपने ज्यादती की, किसको कहे कि जी आप ठीक है। तो हमारे तरफ से ये दोनों ठीक थे और ये दोनों गलत थे। अगर ये थोड़ा सा बर्दाश्त कर लेते तो कुछ मसला नहीं था। बात सिर्फ इतनी थी कि इनसे बर्दाश्त नहीं हो सकी।
تو اللہ نے کیا، اللہ نے ہماری مدد کی، اللہ نے رہنمائی کی، اور ان جیسے بھائیوں نے ہماری مدد کی اس میں. تو آج تو بہت شکریہ، آپ نے ٹائم دیا. اور آئندہ بھی جیسے ظاہر بھائی نے کہا، ہم نے اللہ کی رضا کے لیے یہ کیا. یہ نہیں ہے کہ یہ رشتہ دار تھے، سب مسلمان رشتہ دار ہیں، سب بھائی ہمارے. جس کو بھی کہیں ضرورت ہوگی تو انشاءاللہ ہمارے طرف سے جو بھی ہوگا ہم ان کے ساتھ تعاون کریں گے اور ان کو ایک جگہ کرنے کی کوشش کریں گے، اور یہی مسلمان کا فرض ہے. بہت شکریہ. بہت شکریہ جی. غلام محمد بھائی بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، یہ بھی چونکہ ماشاءاللہ اس ٹیم کا حصہ تھے، اور ان سے بھی بات کریں گے. غلام محمد بھائی، چونکہ آپ نے بھی اس میں بھرپور کردار ادا کیا، جیسے نواز بھائی نے بتایا کہ چونکہ ایک گھر میں باپ اور بیٹے کا مسئلہ تھا، تو اسی صورتحال میں سب کچھ چیزوں کو مینیج کرنا یا جو مشکلات ہیں ان کا سامنا کرنا، آپ کا ایکسپیرینس کیسے رہا، آپ کیا کہیں گے؟ شکریہ ڈاکٹر دیکشان صاحب. باتیں تو میرے دونوں بھائیوں نے کی، مشکلات بہت درپیش آئی ہیں، اور سب سے بڑا مسئلہ تو یہ تھوڑی سی مشکل ہوتی ہے، اور پھر رول پلے کرنا لوگوں کا وہاں پہ، تو وہ روزہ تھا کہ وہ جو بات کرتے ہیں وہ اکثر ہو جاتی ہے ان سے، مطلب ہے یا علاقے کے لوگ اس کو بڑھا چڑھا کے ایک طرف کو ہمارے آڑے کر دیتے تھے، اس کو مطمئن کر کے دوسری طرف جو ہے وہ کھڑے ہو جاتے کہ اس طرح نہیں، اس طرح تھا، اس طرح تھا. وہ چیزیں مشکلات بہت آئیں، کیونکہ الحمدللہ ہماری ٹیم ماشاءاللہ ظاہر خان سواتی کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے، نواز لالا سی کریں، تو ان کا جو محنت تھا یا ان کی جو لگن تھی، ہماری دعا بھی تھی اللہ سے کہ اللہ یہ گھر برباد ہو رہا ہے، اب مزید آگے اگر یہ لوگ اس طرح ہوں گے تو تباہی، اور یہ نوجوان قتل ہوں گے. 10 سال 20 سال 30 سال بھی اگر ہم دشمنیاں کریں تو پھر بھی آ کے ہم نے پہ بیٹھنا ہوتا ہے اور ایک دوسرے کے مسائل دیکھ کے حل کرنا ہوتا ہے. کیوں نہ پھر قیمتی جانیں ہم ضائع کریں، خون میں لت لاشیں وہ میں نے خود دیکھی ہیں، وہ زخمی میں نے دیکھے ہیں. مزید اس طرح نقصان ہو جائے اور پھر 50 سال 40 سال گزر جائے، خاندانوں میں کوئی رہے نہ، اور پھر ہم بیٹھ کے ان کا مسئلہ حل کریں. تو پھر میں شکر دونوں نے، خان نے بھی اور زیب لالا نے بھی، انہوں نے ہم باتوں کو سمجھا، ہمیں جو ہے وہ اعتماد کیا وہاں پہ. انشاءاللہ ہم نے بھرپور کوشش کی، اور بھرپور کوشش کے نتیجے میں آج الحمدللہ یہ جو عمل آپ تانے میں اس وقت دیکھ رہے ہیں، تو ان کی ہم نے BBA بھی کروا دی ہیں، اور ابھی 25 تاریخ ہے ان کے آنے والی. تو ہماری کوشش ہے کہ یہ ان کی کنفرم ہو جائے وہاں پہ، تاکہ یہ باعزت طریقے سے اپنے گھروں کو جائے اور اسی طرح زندگی گزارے جس طرح اس سے پہلے تھے، اچھے انداز میں انشاءاللہ. تو ڈاکٹر صاحب آپ کا ایک، تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے ذمے اور آپ کا جو چینل ہے اس کو مزید ترقی دے، اور آپ کی عمر جو ہے وہ ہزاروں سال ہو. شکریہ. جی تاذیر بھائی، اول تو بہت اچھا ہوا کہ نقصان ہونا تھا وہ تو ہو چکا، اور الحمدللہ آپ نے بھی سمجھا، ان حضرات کی بھی کوشش ہے. تو کیا تاثرات ہیں آپ کے، آپ کیا کہیں گے؟ جی میں ظاہر بھائی کا، اپنے ماموں نواز خان کا، غلام محمد بھائی کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور تہہ دل سے شکر گزار ہوں ان کا کہ جو یہ مسئلہ تھا ہمارا، جب تیسرے فریق اس میں گھس آئے تو بات بننے نہیں دے رہے تھے، بگاڑ رہے تھے، اس کی طرف سے ہمیں کچھ الگ پیغامات دیے جا رہے تھے. ہم اگر سیدھی بات کرتے تو وہ وہاں کچھ دوسرے ٹیبل ٹاک ہے. اگر ہم یہ ان مسئلوں سے بننے سے پہلے وہ کر لیں تو شاید نوبت یہاں تک نہیں آئے. تو جو ہوا غلط ہوا، اپنا گھر اجڑ گیا، کسی کا نقصان ہم نے نہیں کیا. اور آج بھی اگر وہ پشتوں میں کہتے ہیں کہ دسار رخ مقام خور تراشی اگر رکنے گی، اور دوسرا پشتوں کا ایک شعر ہے کہ دا ٹوپائی جمشید صلح کے فیدوی دا جگڑ و فیصلے پر شور نے کی. ماشاء اللہ. چلے جی، ماشاء اللہ. تاذیر بھائی، عام طور پہ لوگوں کے ذہن میں ہوتا ہے، گمار لوگ جو ہوتے ہیں، جیسے یہ ماشاء اللہ ہمارے سامنے کا کردار ہے، ایک عرصے سے ان کو جانتے ہیں، بلکہ بہت ساری اچھی باتیں جو ہیں ان کو ان کی فالتے ہیں. تو عام طور پہ لوگ تاثر یہ ہوتا ہے کہ یار یہ جرگہ مار لوگ جو ہے پیسے لیتے ہیں ایک طرف سے، دوسری طرف سے یہ وہ. تو آپ کا ایکسپیرینس جو ہے اس لحاظ سے ٹو بی آن، یعنی بالکل اپنی ایمانداری سے بتائیے گا کہ کیسا رہا، ان لوگوں کا بیہیویئر کیسا تھا، یا کس بنا پہ انہوں نے یہ سارا کچھ کیا؟ بالکل ایمانداری سے کیا انہوں نے. اللہ کو جو اللہ واسطے فیصلہ تھا وہ نے دیا، اسی وجہ سے ہم ان کا زندگی بھر شکر گزار رہیں گے. تو آپ سے کسی قسم کی کوئی ڈیمانڈ وغیرہ یا کچھ؟ نہیں، بالکل نہیں، بالکل نہیں کی. تو اسی مسئلے پہ تو جب دل صاف ہو تو منزل آسان ہو جاتا ہے. اگر جب گاؤں کے لوگ نہیں چاہ رہے تھے تو نہیں ہو رہا تھا. 1.5 سال گزرا، یہ 3 اپریل 2021 کی بات ہے. 3 اپریل 2021. صحیح. تو اپنی برادری بھی تھی، سب کچھ تھا، لیکن نہیں کر سکے وہ اس لیے کہ وہ چاہ نہیں رہے تھے. اچھا جی، بیمار لوگ تھے اس صاف نہ ہو تو منزل نہیں مل سکتی.
ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ ظاہر خان بھائی، اینڈ کرتے ہیں، کیا کہنا چاہیں گے؟ آخری پیغام آپ دینا چاہیں، کوئی بات کرنا چاہیں؟ آپ نے بہت دلچسپ سوال کیا اس پورے کیس میں، میرے خیال سے اس سے اچھا سوال کوئی نہیں تھا. جہاں تک میرا تعلق ہے اور جہاں تک مجھے پتہ ہے تو اگی میں ایسی ٹیم موجود ہے جس میں زبردست، ہر قوم کا بندہ ہے. ماشاء اللہ، میں اگر ماشاء کہوں اللہ، کہ میں سواتی ہوں تو سواتیوں کے بندے بھی اس میں موجود ہیں. اس طرح یہ میرے بھائی کھڑے ہوئے ہیں، ان کے خاندان کے لوگ بھی موجود ہیں جو بڑا پیسے صلح کرتے ہیں، اور جن لوگوں نے بھی صلح میں پیسے لیے تباہ و برباد ہوگا. اب آخرت بہت زیادہ خراب ہوگی. اور میں قیام چیلنج کرتا ہوں اور سر کہتا ہوں، میں نے بھی بہت جرگے کیے ہیں، اور ماشاء ڈاکٹر اللہ، صاحب آپ کو پتہ ہے اس کے پتہ بارے میں. بالکل، اگر 1 روپیہ بھی میں نے کسی سے ڈیمانڈ کی ہو یا آخری تک ذہن میں یہ ہو تو اللہ تعالیٰ مجھے تباہ و برباد ہے. میں جرگہ فی سبیل اللہ کرتا ہوں اور احسان کسی پہ نہیں کرتا. صرف لوگ ہوتے ہیں، آپ ان کی مجبوری سے فائدہ لے کے ان سے پیسے بھی لیتے ہیں، اور آپ کا آخرت تباہ و برباد ہوگا اور آپ جہنم میں جائیں گے. انشاءاللہ یہ میرا آپ کے ساتھ وعدہ ہے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ جنت میں نہیں لے کے جائے گا، اور اللہ تعالیٰ اس رشوت اور یہ ڈیمانڈ کی لعنت سے ہمیں بچائے. آمین، آمین. آمین. الحمدللہ. بہت شکریہ جی آپ سب حضرات کا، بہت شکریہ. جی ویورز، اورنگزیب لالا ہمارے ساتھ موجود ہیں، انور زیب لالا ہمارے ساتھ موجود ہیں. یہ بھی مدعی ہیں، یہ بھی پارٹی ہیں چٹا بٹا تنازع کے. تو ان سے بھی سنتے ہیں ان کے کیا تاثرات ہیں. حال اللہ تاسو بس ویلواڑے ماشاء اللہ تاسو صلح وشلا او خپ طریقے معنی خو دغه معنی وشلا نو تاسو مطمئن نه؟ بسم الله الرحمن الرحیم. زمونږ څه تنازعات راغلي وو، زمونږ سوله وشله او نن چې ده زمونږ ضمانتونه هم وشلو، په ښه طریقه باندې زمونږ سوله وشله. ماشاء الله. نو دې کې تاسو عام خلکو ته څه میسج ورکول غواړئ؟ ولې چې دا خو د زندگی حصه ده، کیږي یاره راکېږي، مونږ نو هغې څه وکړي او هغه ټایم خو غوسه که قابو نه شي نو وروسته بیا څه کول پکار دي؟ زه خو دا میسج ورکوم چې وسله صبر ډېر ښه شی دی، جی صبر ډېر ښه شی دی. دا لږه بې صبري چې ده نه دا د انسان زندگی بیزار کړي. زه دا میسج ورکوم چې لږ صبر نه پکار دی. صحیح شو، ډېره مننه. ډېر